نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری پیاری بہنیں، ان کی طرف ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، اللہ کا ذکر شکر کرتے زندگی گزار رہے ہوں گے۔ تو آج بھی ایک بہت زبردست خوبصورت سا ولاگ آپ لوگ کے لے کے حجابی خود میں کر حاضر ہو چکی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں بہت سکون ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ہمیں اپنی زندگی میں برکت محسوس نہیں ہو رہی ہوتی، اپنے کاموں میں، اپنے گھر میں، اپنے گھر کے ماحول میں، اپنے رشتوں میں، اپنے کھانوں میں، اپنی ہر چیز میں برکت محسوس نہیں ہو رہی ہوتی، کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا خود کو دنیا میں اتنا لگا دیتے ہیں، اتنا کہ ہم اس چیز کو اپنی زندگی میں گمان بھی نہیں کر رہے ہوتے کہ ہماری زندگی سے برکت کا لفظ میرے اللہ نے اٹھا دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اپنے اللہ کو بہت زیادہ ناراض کر چکے ہوتے ہیں اور شیطان کو اپنے گھر میں داخل کر چکے ہوتے ہیں۔ حدیث میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ تین چیزیں جو ہے نا وہ تین چیزوں سے گھروں میں تنگیاں آتی ہیں اور تین چیزوں سے گھر میں سے تنگیاں جاتی ہیں۔ تو وہ کون سی چیزیں؟ وہ آپ کے ساتھ میں ذکر کروں گی۔ سب کو یہی بتاتے چلوں کہ کوشش کیا کریں کہ اپنے گھر میں آپ مغرب کے بعد یاد سے یا عصر سے مغرب کے درمیان دھونی دے دیا کریں بخور کی، چاہے اس میں عود ہو چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں برکت آتی ہے، آپ کے گھر سے جو فضول چیزیں ہوتی ہیں، گند بلا جو بیٹھا ہوتا ہے ادھر کونوں کونچوں میں گھس کے، وہ سب نکل جاتا ہے اور آپ کے گھر سے نظر اور جادو کا اثر بھی ختم ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ بہت خوبصورت عمل ہے، کیونکہ یہ خوبصورت خوشبو ہے، یہ وہ خوشبو ہے جو کعبۃ اللہ اور بیت اللہ الحرام میں جو ہے نا اس کی دھونی دی جا رہی ہوتی ہے۔ تو اس سے جو ہے نا گھر میں برکتیں آتی ہیں، اچھی چیزوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو چلیں آپ سے ذکر کرتی ہوں ان چیزوں کا جن چیزوں سے آپ کے گھر میں برکت آتی ہے اور کن چیزوں سے آپ کے گھر میں برکت جاتی ہے۔ پہلے تو آپ کو میں یہ ساری چیزیں حدیث کی روشنی میں بتا دوں گی اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ ہم ایسے کون سے عمل کرتے ہیں جس سے ہمارے گھر میں سے برکت اٹھ جاتی ہے اور تنگی چلی جاتی ہے۔ تو برائے مہربانی ولاگ کو آپ فل واچ کیجیے گا اور ویڈیو ذرا سے ہی پسند آئی تو زیادہ زیادہ شیئر کیجیے گا، تاکہ جو ہماری پیاری بہنیں ہیں جن کو لگتا ہے کہ ان کے گھر میں سے برکت اٹھتی جا رہی ہے تو وہ یہی عمل اپنے گھر میں اپنائیں تاکہ ان کے گھر میں برکت جو ہے نا وہ آ جائے۔ تو چلیں اپنے ولاگ کو کنٹینیو کرتے ہیں زبردستی ترکیبوں کے ساتھ اور خوبصورت خوبصورت باتوں کے ساتھ۔ تین چیزیں کون سی ہیں جس سے پہلے تو بتا دوں کہ ہمارے گھر میں تنگیاں آتی ہیں، اور تین چیز جن سے ہمارے گھر تنگیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اچھا، پہلے تو تنگیاں آنے کی وجہ بتا دیتی ہوں، وہ ہوتے ہیں جھگڑے فساد۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور نے کہا کہ گھر میں جو ہے نا بیوی سے اور بچوں سے بہت زیادہ نوک جھوک ہو جاتی ہے آج کل، کیا کیا جائے؟ تو پیارے نبی نے حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ گھر جائیں اور اپنی بیوی سے کہیں آپ کے کان میں اذان دیں۔ تو وہ گھر گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ ان کے کانوں میں انہوں نے اذان دی۔ تو علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بہت افاقہ ملا اور بہت سکون ملا میری بیوی کے کان میں اذان دینے کے بعد۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اذان دینے سے گھر میں برکت آتی ہے، گھروں میں جھگڑے ختم ہوتے ہیں، جو کہ جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں اسی لیے ہمارے گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ برکت اٹھنے کی پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ کی چیزیں بگڑنی شروع ہو جائیں گی، آپ کے گھر میں جھگڑے فساد ہونے شروع ہو جائیں گی، رشتوں میں ناچاکیاں آنی شروع ہو جائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ گھر میں شیطان نے جگہ بنا لی ہے۔ دیکھیں اس کے تین آسان طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے نا کہ گھروں میں سے دیکھیں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ گھر تنگی جائے، پہلے تو تنگی کس طریقے سے آئی؟ آپ نے اپنے گھر میں گندگی مچائی، صفائی کا اہتمام نہیں رکھا، پھر اس کے بعد آپ کے گھر کے ماحول خراب ہوا ہے، آپ کے گھر میں جھگڑے فساد ہو رہے ہیں، آپ کے جو رشتے ناچاکی آ گئی۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان نے گھر میں بنا لی جگہ۔ کیوں بنائی شیطان میں جگہ؟ شیطان میں جگہ اس لیے بنائی کہ آپ کے گھر میں نماز کا اہتمام نہیں ہے، آپ کے گھر میں قرآن کا اہتمام نہیں ہے، آپ کے گھر میں دین کا ماحول نہیں ہے، آپ کے گھر میں اذان نہیں دی جا رہی، آپ کے گھر میں چک چک کا ماحول کچھ زیادہ بڑھ گیا، جس سے شیطان جو ہے نا آپ کے گھر میں خوش ہے، وہ نکلنے کا نام نہیں لے رہا۔ تو آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت ہو، تو پہلے آج آپ نے خود ہی اپنے گھر میں آرام سے سکون سے بیٹھ کے اذان دینی ہے، ایک یقین کے ساتھ کہ میرا اللہ اس عمل سے میرے گھر میں برکت لے آئے گا۔ اس کے بعد جو ہے نا، اچھا وہ یہ تو آپ کو بتا دیا نا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا، نماز نہیں پڑھی، آپ کے گھر میں جب فرشتے ہی نہیں آئیں گے، اچھی چیزوں کا نزول ہی نہیں ہوگا، تو کس طریقے سے آپ کے گھر میں برکت آئے گی؟ کبھی بھی نہیں آئے گی۔ تو یہ تین وہ وجہیں ہیں، یعنی کہ گھروں میں جھگڑے فساد، شیطان کا بیٹھ جانا، نماز قرآن کا ادا نہ کرنا، اور گھر میں فرشتوں کو نہ بلانا۔ اس سے کیا آپ کے گھر میں تنگی آ جائے گی۔ اب اس تنگی کو کس طریقے سے دور کیا جائے؟ تین طریقوں سے دور کیا جائے۔ کون سے طریقوں سے؟ گھروں میں فرشتوں کو بلائیں۔ فرشتے کیسے آئیں گے؟ فرشتے آئیں گے گھر میں آپ کو جب آپ اپنے گھر میں اچھے کام کریں گے، جب اپنے گھر میں دین کا ماحول بنائیں گے، عبادت کریں گے،
اللہ کو پکاریں گے، قرآن پڑھیں گے، قرآن پڑھنے سے گھر میں فرشتے آتے ہیں، ذکر کرنے سے گھر میں فرشتے آتے ہیں، عبادت کرنے سے فرشتے آتے ہیں۔ سب سے بڑی بات گھر میں صفائی رکھنے سے، صفائی کہتے ہیں نا کہ صفائی نصف ایمان ہے، جب اپنے گھر میں صفائی رکھیں گے تو تب آپ کے گھر میں جو ہے نا وہ فرشتے آئیں گے۔ اذان دینے سے شیطان گھر سے بھاگتا ہے، ٹھیک ہے، پہلے تو یہ تھا کہ گھر میں فرشتوں کو بلائیں، دوسرا شیطان کو بھگائیں، تیسرا قرآن پڑھیں۔ یہ تین وہ عمل ہیں جس سے بھی گھر میں برکت آئے گی، ٹھیک ہے۔ پہلے تو آپ نے عبادت کر لی، قرآن پڑھ لیا، گھر میں دین کا ماحول بنا لیا، تو آپ کے گھر میں آٹومیٹکلی فرشتے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ شیطان کو کیسے بھگائیں؟ آزان دیں تاکہ آپ کے گھر کی ناچاکیاں دور ہو، اچھے کام کریں، صفائی کا اہتمام کریں، قرآن کو گھر میں مختلف جگہوں میں بیٹھ کے پڑھیں۔ یہ نہیں کہ آپ گھر میں نا ایک ہی جگہ عبادت کے لیے رکھیں، نہیں، مختلف جگہوں میں بیٹھ کے قرآن پڑھیں، مختلف جگہوں میں بیٹھ کے ذکر کریں، مختلف جگہوں پہ نماز کی ادائیگی کریں، نوافل کی ادائیگی کریں، ٹھیک ہے۔ گھر میں زیادہ عبادت ہوتی ہے نا، دین کا ماحول، تو شیطان کو تنگی محسوس ہوتی ہے، تو شیطان خود ہی بھاگ جاتا ہے۔ قرآن پڑھنے سے گھر میں بے حساب برکت آئے گی آپ کے، ٹھیک ہے۔ کس طریقے سے آئے گی؟ جب آپ ایک وقت بنا لیں اپنے گھر میں، اپنے شوہر کو، اپنے بچوں کو کہیں کہ آپ قرآن پڑھیں، اس کے بعد جو ہے نا قرآن کو ترجمہ پڑھنے کے اہتمام کریں، بیٹھے قرآن کو کھولیں، قرآن کے ترجمے کو پڑھیں، اسے سمجھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، کلاسز لیں قرآن کی، اس سے آپ کے گھر کا ماحول جو ہے نا وہ دینی ہوگا، اس سے آپ کی زندگیاں بدل جائیں گی۔ تو یار یہ وہ سب طریقے سے جس سے جو ہے نا آپ دینی طریقے سے، حدیث کے طریقے سے جو ہے نا اپنے گھر میں برکت لا سکتی ہیں، اپنے گھر میں جو ہے نا وہ آپ عبادت کا ماحول بنا کے فرشتوں کو بلا سکتی ہیں، شیطان کو بھگا سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جو بات آپ کو میں نے کی ہے نا کہ شیطان کو گھر سے بھگانا ہے اور فرشتوں کو بلانا ہے، یہ بات نہ آپ سے میں نے ہنسی مذاق میں کی ہے اور نہ کسی مطلب کوئی اسی طریقے سے کی ہے، یہ بات بہت گہرائی والی ہے۔ اگر آپ بیٹھ کے سوچیں گی تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ میں آپ کو کیا سمجھانا چاہتی ہوں۔ سب سے بڑی بات، ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں ہو گئی۔ اس کے بعد اب جب بھی بیٹھیں، آپ کو وقت ملے، آپ کو لگے آپ کے گھر میں برکت نہیں، تو آپ ایک دعا پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و من ضیق یوم الآخرہ۔ اے اللہ ہم تجھ سے دنیا اور آخرت کی تنگیوں سے ہماری حفاظت فرما، یہ دعا کر رہے ہیں، آمین ثم آمین۔ بس اب اللہ سے یہ دعا کریں، اور نہ آپ یہ عادت بنائیں کہ آپ جب وضو کر کے وضو خانے سے باہر نکلتی ہیں یا باتھ روم سے باہر نکلتی ہیں تو آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ یقین کریں میں شرط لگا سکتی ہوں اس پیاری حدیث پر کہ آپ اگر یہ دعا پڑھتی ہیں نا وضو کے بعد، یقین کریں آپ کے رزق میں برکت ہوگی، آپ کے گھر میں برکت ہوگی، اور جو ہے نا آپ کی زندگی میں برکت آ جائے گی اس دعا سے۔ میں یہ دعا الحمدللہ یہ ابو نے میرے بتائی تھی اور میں ان دعا کا اہتمام ہمیشہ سے کیا، الحمدللہ میری پکی عادت ہے، میں وضو کی دعا کرنے کے بعد یہ دعا ضرور کرتی ہوں، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری، اور میرے گھر میں، دار کہتے ہیں گھر کو، گھر میں وسعت فرما دے۔ اب اس میں بہت بڑی بڑی باتیں چھپی ہوئی ہیں، وبارک لی فی رزقی، اور میرے رزق میں برکت فرما۔ آپ خود سوچیں یہ محض 3 جملے ہیں لیکن ان جملوں میں بہت بڑی طاقت ہے۔ ہر وضو کے بعد آپ نے یہ 3 جملے پڑھنے ہیں۔ یقین کریں میں پکا پڑھتی تھی، میں پہلے ایک کمرے میں رہتی تھی، سسرال کا ایک کمرہ تھا، اور کوئی زیادہ بڑا وہ بھی نہیں تھا کہ میں سوچتی کہ اللہ مجھے اتنا خوبصورت بنگلے کی طرح گھر دے گا، لیکن مجھے اللہ پر یقین تھا اور مجھے اس دعا پر یقین تھا جو میرے ابو نے مجھے ریکمنڈ کی تھی کہ بیٹا آپ نے یہ ہر وضو کی بات پڑھنی ہے، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے گھر میں رزق ہو، برکت ہو، تو بس یہ دعا میں نے اہتمام کی اپنے ابو کے کہنے پر، اور جو ہے نا یقین کریں اس دعا کے بعد الحمدللہ میری زندگی میں، میرے گھر میں ماشاءاللہ وسعت آئی، میرے گھر میں، میری زندگی میں اللہ کی نعمتیں آئیں اور میرے گھر میں برکت آئی۔ تو بس آپ نے یہ دعا کرنی ہے، اور 2-3 ایسی عادتیں ہیں جس سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے، تو یقین کریں آپ کے گھر میں برکت ہوگی۔ پہلی عادت یہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا زیادہ بولنا نہیں ہے۔ ہاں، انسان جب زیادہ بولتا ہے نا تو وہ زیادہ گناہ کرتا ہے۔
چاہے خواہ وہ کوئی کام میں ہو یا کوئی اپنے میاں بیوی کے رشتے میں ہو، کہ ہم بعض اوقات ایسی باتیں بھی کر جاتے ہیں اپنے شوہر سے نا کہ ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے، اور اللہ ناراض تو خود ہو رہا ہوتا ہے، لیکن وہ کیا ہوتا ہے ہمارے رشتے میں بے برکتی آ جاتی ہے، گھر میں لڑائیاں جھگڑے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں زیادہ بولنے سے، اور بچوں کو مطلب ہم زیادہ جب بولیں گے بچوں کو بھی ہر بات میں نوک جھوک ڈانٹ کرنا، اس سے بھی ہمارے گھر کی جو برکت ہے نا وہ اٹھتی چلی جائے گی۔ اور دوسری بات، کبھی بھی آپ کے گھر میں جب بھی مہمان آئے نا، آپ شکل نہ بنائیں، انہیں موسٹ ویلکم کریں، ان کی بہت زیادہ عزت کریں، اتنی عزت کریں نا اتنی عزت۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں آپ کو، میں خود کی تعریف نہیں کر رہی لیکن الحمدللہ ساری دنیا یہی کہتی ہے کہ تم بہت محبت کرتی ہو، بہت عزت دیتی ہو۔ میں صرف یہ عزت اسی لیے دے رہی ہوتی ہوں کیونکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مہمان جو ہے نا وہ برکت ہے، مہمان جو ہے وہ رحمت ہے، مہمان کو رحمت سے پکارا گیا ہے، تو میں رحمت آپ کے گھر میں آئے گی تو آٹومیٹکلی آپ کے گھر میں برکت آئے گی، اور جب مہمان آپ کے گھر سے جائے گا تو آپ کے گھر کی جو بلائیں ہوں گی، مصیبتیں آفتیں، وہ ساتھ لے کے نکلے گا۔ تو میرے پیارے نبی کی حدیث میں تو کوئی شک نہیں ہو سکتا نا پیاری بہنوں، تو آپ لوگ بھی جو ہے نا یہ اہتمام کیا کریں۔ اگر آپ کے گھر میں بڑے ہیں تو آپ ہفتے 2 بار انہیں بلائیں، 1 مہینے میں 1 بار بلائیں، ان کو کھلائیں پلائیں، ان سے محبت سے پیش آئیں، ان کی خدمت کریں، ان کی عزت کریں۔ یقین کریں آپ کے گھر میں برکت کا ماحول آ جائے گا، آپ خود کہیں گے۔ اچھا اکثر کیا ہوتا ہے جب میری کراچی سے امی ابو لوگ آتے ہیں یا میرے سسرال والے میرے گھر رہنے، میری ساس وغیرہ آتی ہیں، تو یقین کریں میں شرط سے کہتی ہوں یار آپ لوگوں میرے گھر میں اتنی برکت ہو جاتی ہے نا، وہی بجٹ کنٹرول کر کے میں چل رہی ہوتی ہوں، لیکن جیسے ہی میرے گھر میں کوئی آتا ہے نا مہمان، یقین کریں ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فراوانی کر دیتے ہیں، رزق میں برکت آ جاتی ہے، پتہ نہیں چل رہا ہوتا، اتنے بڑے بڑے دسترخوان لگ رہے ہوتے ہیں اور سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، بس یہ وہی برکت ہوتی ہے جو ہمیں ریکوائرڈ ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارے گھر میں جو ہے نا یہ والی برکت ہو۔ تو جناب یہ تھا میرا آج کا ولاگ، اور سب سے بڑی بات آپ لوگوں کو میں نے بتا دی کہ آپ لوگوں نے اگر چاہنا ہے کہ آپ کے گھر میں برکت ہو تو اپنی زبان میں تھوڑا کنٹرول کرنا ہے، اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا ہے، اپنے گھر کے ماحول کو خود بنانا ہے، آپ کے گھر میں برکت آئے گی۔ اور کبھی بھی روٹی کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں سوکھے، ہماری نانوں کہا کرتی تھی کبھی بھی روٹی کا ٹکڑا زمین پہ نہ پھینکیں، زمین پہ پڑا ہوا ملے، رزق کی قدر کریں، رزق کی عزت کریں، رزق آپ کے گھر میں بے تحاشا آئے گا۔ ٹکڑوں کو اکٹھا کریں، پھر کہیں بیچ دیں، کسی کو دے دیں، لیکن کچرے میں نہ پھینکیں۔ ہم ہاؤس ایسا کر لیتے ہیں، میں بھی ایسا کر لیتی ہوں، اکثر میں کچرے میں پھینک لیتی ہوں، لیکن مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلط کیا تو میں اٹھا کے اسے سنبھال لیتی ہوں، تو الحمدللہ اب میں نے اپنی غلطی کو جو ہے نا درست کر لیا ہے۔ تو اگر آپ کو بھی اپنے گھر میں جو ہے نا برکت چاہیے نا، تو یہ سارے بڑوں کی عزت، اپنے بچوں کی اچھی تربیت، نماز، قرآن، اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر، گھر میں اذان دینا، یہ سارے جو ہے نا آپ کو میں نے بتا دیے۔ اور سب سے بڑی بات، میاں بیوی کے رشتے کو خالص کرنا، خوبصورت بنانا، اپنے رشتے کو خوبصورتی والا وقت دینا، یقین کریں آپ کے گھر میں برکت ہوگی۔ جو بیویاں اپنے شوہروں کی بات نہیں مانتی، ان کے ساتھ ضد کرتی ہیں یا مطلب انہیں غلط سمجھتی ہیں، خود کو صحیح سمجھتی ہیں، اس سے بھی گھر میں بے برکتی کا ماحول آتا ہے۔ اور کبھی بھی آپ کو کوئی بات کرے، شوہر یا کوئی بھی اینی ون گھر میں، جو آپ کو بری لگے تو جواب دینا فرض نہیں ہے، خاموش ہو جائیں، چپ ہو جائیں، اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں، لیکن جواب نہ دیں۔ یقین کریں جواب دینے سے جو ہے نا معاملے حل نہیں ہوتے، الٹا بگڑتے چلے جاتے ہیں۔ جناب یہ تھا آج کا میرا خوبصورت سا ولاگ، آپ نے دیکھا میں نے آج بنایا تھا موتی پلاؤ یعنی کوفتہ پلاؤ، بہت مزے کا بنا تھا، ترکیب تو آپ لوگوں نے دیکھ ہی لی ہوگی۔ اور رات کو سوتے وقت میں ٹھنڈی ٹھنڈی مشروبات کا اہتمام پکا کرتی ہوں، چینی میں ایڈ نہیں کرتی کیونکہ چینی کے میں بہت خلاف ہوں۔ تو آپ مینگو آئے ہوئے ہیں بہت ہی میٹھے ہیں، تو مینگو میں برف اور دودھ ڈال کے میں شیک بنا کے بچوں کو پلا کے خود بھی پی کے سو جاتی ہوں۔ تو بس یہ کہ یار ہم لوگ جو ہے نا اپنے گھر کے ماحول کو بنانے کے لیے ہی ہم ہوم میکر جو ہے نا 100% لگا دیتی ہیں، لیکن پھر بھی جب برکت محسوس نہ ہو تو میری ان ٹپس کو جو میں نے آپ کو بتائی ہیں نا اپنی زندگی میں ضرور اپلائی کیجیے گا۔ یقین کریں آپ کی زندگی میں برکت ہوگی، محبت ہوگی، رحمت ہوگی، آپ کی زندگی خوبصورت ہوگی، آپ کا گھر ایک خوبصورت گہوارے کے مطلب کی طرح ہو جائے گا۔ اور ولاگز ایسے ہی پسند آیا تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، کمنٹ بھی ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ لیتی ہوں آپ سے اجازت، رکھیے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم۔